اب جو ٹیسٹ ہمارا زیر موضوع ہے اس کا ٹائٹل ہے سکون میریٹل لائف انالیسس۔ یہ ٹیسٹ اردو میں ہے، میری ویب سائٹ پر اویلیبل ہے، فری آف چارج ہے اور کپلز کے لیے، شادی شدہ افراد کے لیے بنایا گیا ہے۔ میاں اور بیوی کے کرنے کا ٹیسٹ ہے۔ اس ٹیسٹ سے جو چیزیں پتہ چلتی ہیں ان میں سب سے پہلے میریٹل کمپیٹیبلٹی، کہ یہ میاں بیوی کا جوڑ کس حد تک درست ہے، ان کا جو نفسیاتی کنیکشن ہے، جو مینٹل انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ کس حد تک موزوں ہے، مناسب ہے ایک دوسرے کے لیے۔ اس کو کہتے ہیں میریٹل کمپیٹیبلٹی، یعنی کتنا کمپیٹیبل ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، کتنا میچنگ ہے، یہ کپل کتنا میچنگ ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ یہ اس ٹیسٹ سے پتہ چلتا ہے۔ پھر اس ٹیسٹ سے میریٹل ایڈجسٹمنٹ بھی پتہ چلتی ہے کہ اپنی شادی شدہ زندگی میں وہ کس حد تک ایڈجسٹڈ ہیں، کس حد تک مطمئن ہیں اپنی شادی شدہ زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ، ان کے اطمینان کا کیا لیول ہے۔ اور پھر اس ٹیسٹ سے میریٹل شارٹ فالز بھی پتہ چلتی ہیں، جو ڈفرینس ہے دونوں کے درمیان میں وہ کیا ہے، وہ کن بنیادوں پر وہ ڈفرینس ہے، ان کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ میاں بیوی کے لیے ایک انتہائی اہم ٹیسٹ ہے۔ جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ طلاق کی شرح پوری دنیا میں بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور شادی جو ایک انسٹیٹیوٹ سمجھا جاتا تھا، بڑا پاک اور ہولی انسٹیٹیوٹ سمجھا جاتا تھا، اس نے اپنی اہمیت اور افادیت کھو دی ہے۔ جو فیملی کا انسٹیٹیوشن بھی ہے اس نے بھی اپنی افادیت کھو دی ہے۔ معاشرے میں جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس ہوئی ہیں اس کا جو اثر قبول کیا ہے مشرقی کلچرز نے، تو مشرقی روایات کا فقدان ہوتا چلا جا رہا ہے، اور وہ روایات جو خاندان کو جوڑنے کا سبب تھیں وہ مفقود ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ تو لہٰذا یہ ایشوز بھی میریٹل ایڈجسٹمنٹ اور میریٹل کمپیٹیبلٹی سے متعلقہ ایشوز بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اب مجھے اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ پاکستانی میاں بیوی میں اگر کوئی چپ قلش ہو تو وہ اسی طرح سے نفسیات دان کے پاس جانے سے گریز فرمائیں گے جیسے کہ باقی نفسیاتی معاملات میں نفسیات دانوں کے پاس جانا برا سمجھا جاتا ہے، ایک ٹیبو سمجھا جاتا ہے۔ اگر کسی کو ڈپریشن ہے، کسی کو انگزائٹی ہے، کسی کو پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہیں، کوئی بھی نفسیاتی مسئلہ ہے، تو پاکستان میں یہ ٹرینڈ نہیں ہے کہ ماہر نفسیات سے رجوع کیا جائے اور اس سے مشاورت لی جائے۔ یہ ٹرینڈ تو نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر میاں بیوی میں کوئی ناچاقی ہے، کوئی چپ قلش ہے، تو پھر بھی یہ ٹرینڈ بالکل نہیں ہے کہ اس چپ قلش کا اور اس ناچاقی کا حل ماہر نفسیات سے دریافت کیا جائے۔ تو اس چیز کا مجھے بخوبی اندازہ ہے کہ ٹرینڈ ایگزسٹ نہیں کرتا۔ اسی لیے میں نے یہ ٹیسٹ ڈیولپ کیا ہے کہ لوگ اگر ماہر نفسیات کے پاس نہیں آتے، شرماتے ہیں یا اور کلچرل فیکٹرز ہیں، تو اپنے گھر میں تشریف رکھتے ہوئے اس ٹیسٹ کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ یہ اردو میں ہے، اور اس ٹیسٹ کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اس کے ساتھ ایک آنسر شیٹ ہے جس میں کہ وہ جوابات مجھے ای میل کر سکتے ہیں، اور میں ان کو ایک ڈیٹیلڈ رپورٹ
بنا کر دوبارہ ای میل کر سکتا ہوں فری آف کاسٹ، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ان کے درمیان کیا تفاوت ہے، کیا اختلافات کی وجوہات کیا ہیں۔ اور میں یہ بھی کہا کرتا ہوں سوشل میڈیا پر اور اپنی ویب سائٹ پر کہ طلاق دینے اور لینے سے پہلے کم از کم اگر ایک نفسیاتی سیشن میرے ساتھ کر لیا جائے تو بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے اور گھر ٹوٹنے سے بچ سکتا ہے۔ گھر بے وقوفیوں سے ٹوٹا کرتے ہیں، انانیت سے ٹوٹا کرتے ہیں۔ پاکستان میں جتنے بھی گھر ٹوٹتے ہیں وہ موسٹلی انانیت کے ہاتھوں ٹوٹتے ہیں، عزت کے ہاتھوں ٹوٹتے ہیں۔ انانیت، ایگو سینٹریسٹی۔ تو میاں بیوی چونکہ ایگو سینٹرڈ ہوتے ہیں، انانیت کا شکار ہوتے ہیں، اپنی عزت کروانے کے دل دادا ہوتے ہیں، ناک کٹتی ان کو بری لگتی ہے، لہٰذا گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو یہ سکون کلینیکل ماڈل میں ایگو کو میں نے شیطان کہا ہے۔ انسانی نفسیات اور ذہن کا وہ حصہ جو کہ اس کو دوسروں سے بہتر ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ دوسرے مجھ سے کمتر ہیں، میں بہتر ہوں، میرے پاس ذہانت زیادہ ہے، میرے پاس علم زیادہ ہے۔ تو اس قسم کی جو سوچیں، جو ذہنی شعبہ انسان کو فراہم کرتا ہے، اس کو سائیکالوجی میں ایگو کہتے ہیں اور اسلامک لٹریچر میں اس کو شیطان کہتے ہیں، جو طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے۔ اور پھر شیطان کا جو کردار ہے میاں بیوی کے درمیان ناچاقی میں، وہ تو قرآن سے ثابت ہے کہ شیاطین جن میاں بیوی، نہ صرف میاں بیوی میں بلکہ سماجی تعلقات میں بھی، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں تفرقہ پیدا کیا، تو وہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے شیطان کو کریڈٹ دیا ہے اپنے اور اپنے بھائیوں کی ناچاقی کا۔ تو اس پر میرا ایک مضمون ہے، انسانی ذہنی و نفسیاتی صحت میں شیطان کے کردار پر قرآنی حوالہ جات، وہ آپ ضرور پڑھیے۔ تو یہ میں بات کر رہا تھا کہ میاں بیوی میں جو ناچاقی کی صورت پیدا ہوتی ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اور بات طلاق تک آ پہنچتی ہے، تو میں سینسٹائز کرتا ہوں کہ طلاق دینے یا لینے سے پہلے کم از کم ایک دفعہ مجھے ضرور موقع دیں، یا اگر میرے پاس تشریف نہیں لا سکتے تو کسی بھی اچھے ماہر نفسیات کو ضرور موقع دیں کہ وہ آپ دونوں کے جو سائیکولوجیکل پرابلمز ہیں اور جو مس انڈرسٹینڈنگز ہیں ان کو دور کرنے میں آپ کی مدد کر سکیں۔ لیکن آپ ایسا نہیں سمجھتے، آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مسائل کو ہم سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے، ہمیں کسی ماہر نفسیات کی کیا ضرورت ہے۔ اپنی بیوی کو میں بہت اچھا سمجھتا ہوں، اپنے خاوند کو میں بہت اچھی سمجھتی ہوں، ہمارا نباہ نہیں ہو سکتا، ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا، تو ٹھیک ہے، نہیں ہو سکتا، اس کی وجوہات بھی تو ہوں گی۔ ان وجوہات پر اگر آپ منطقی دلائل رکھتے ہیں تو بحث کرنے میں کیا مذائقہ ہے، کسی ماہر نفسیات سے مشاورت میں کیا مذائقہ ہے؟ کیا آپ کی نیت نہیں ہے اپنا گھر بچانے کی اور اپنے بچوں کو تباہ و برباد ہونے سے بچانے کی؟ آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ آپ کے بچوں پر کیا اثر پڑ سکتا ہے اس طلاق کا۔ کسی ایک پیرنٹ کی شفقت اور سرپرستی سے جو بچے محروم ہو کر پلتے ہیں اور بڑے ہوتے ہیں، ان میں کتنے نفسیاتی مسائل اور نفسیاتی شارٹ کمنگز، نفسیاتی قباحتیں پیدا ہوتی ہیں، اس طرف بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ صرف خود غرضی سے اپنی ہی دماغ ٹھنڈا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے سر پر بہت بوجھ ہو گیا ہے، اس رشتے سے میٹر گھوم گیا ہے، دماغ خراب ہو گیا ہے، دماغ خراب کر دیا ہے اس نے۔ تو دماغ تو دنیا میں خراب ہی رہے گا،
یہ دنیا جنت نہیں ہے، جنت میں جا کے دماغ درست ہو جائے گا۔ دنیا میں طرح طرح کی آزمائشیں آتی ہیں، انسان کی ٹیسٹیفیکیشنز ہوتی ہیں، اس کے امتحانات ہوتے ہیں، جتنے بھی حوادث دنیا میں آتے ہیں، اور مال، اولاد اور یہ رشتے ناتے، یہ تو خود آزمائش ہیں، قرآن سے ثابت ہیں، فتنہ ہے، آزمائش ہیں۔ ان سے اچھے مسلمان کی طرح عہدہ برا ہونا ضروری ہے، اسلامی اور دینی تعلیمات کی روشنی میں ان کو ٹیکل کرنا ضروری ہے، لیکن دینی تعلیم بھی نہ ہونے کے برابر ہے، تعلیم بھی نہ ہونے کے برابر ہے دینی، اور پھر دینی فہم و فراست تو انتہائی ناپید ہے۔ ایسنس جو دینی تعلیمات کے پیچھے ہے وہ تو انتہائی ناپید ہے، تو لہٰذا لوگ اس طرف توجہ نہیں دیتے۔ اس سلسلے میں میرا ایک اور مضمون ہے، انسانی ذہنی و نفسیاتی صحت سے متعلق عقائد پر قرآنی حوالہ جات۔ اس میں میں نے تفصیل سے واضح کیا ہے کہ یہ دنیا ایک آزمائش ہے، اور اس دنیا کے جتنے بھی حوادث ہیں وہ اتفاقات نہیں ہیں، ایکسیڈنٹل نہیں ہیں، وہ قضاء و قدر کا حصہ ہیں، آزمائش ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں کے خود گواہ ہیں۔ تو ان آزمائشوں سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان دین کو سمجھے، دینی ایسنس کو سمجھے، اور اس کے بعد اپنی مشکلات اور مسائل میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے، اللہ تعالیٰ کی مدد چاہے، اور پھر سائیکلوجیکل گراؤنڈز پہ پروز اینڈ کونز دیکھے کہ میں اگر طلاق دے رہا ہوں تو اس میں فائدے کتنے ہیں، نقصانات کتنے ہیں۔ تو اگر فائدے زیادہ ہیں تو پھر ٹھیک ہے، لیکن عموماً اگر منطقی طور پر استدلال کیا جائے اور ان فائدے اور نقصان کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلے گا کہ نقصانات زیادہ ہیں، اسپیشلی جب اگر بچے بھی ہیں پھر تو نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ وہ نقصانات مالی بھی ہیں، وہ سماجی بھی ہیں، وہ اخلاقی بھی ہیں، اور نفسیاتی تو ہیں ہی ہیں۔ تو لہٰذا یہ ٹیسٹ آن لائن اویلیبل ہے اردو میں، اس کو ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اس کو حل کر کے سچائی کے ساتھ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت کر کے ایک دوسرے کو اعتماد میں لے کے ان 160 سوالات کا جواب دیں اطمینان کے ساتھ، اور اس کے بعد مجھے ای میل کریں، میں اس کی ایک ڈیٹیلڈ رپورٹ بنا کر ارسال کر سکتا ہوں فری آف چارج، جن سے کہ ان کو ایک دوسرے کو سمجھنے کا، نفسیاتی طور پر سمجھنے کا بہترین موقع ملے گا۔ اور پھر ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس ٹیسٹ میں جو بیانات ہیں، فار ایگزامپل میاں بیوی نے یہ ٹیسٹ کر لیا، ان کو پتہ چل گیا کہ کیا ڈفرینسز ہیں ان کے درمیان۔ اکثر پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری جو آرگیومنٹس ہیں، جو فائٹس ہیں، ان کی وجوہات کیا ہیں۔ وہ وقتی جذباتی ابال اور غصہ ہوتا ہے۔ میاں بیوی یہ میز پر بیٹھ کر اوور اے کپ آف ٹی یا کافی یہ ڈسکس نہیں کرتے کہ لیٹس سٹ ٹوگیدر اینڈ ڈسکس، ہم آپس میں ڈسکس کرتے ہیں، اپنے مسئلوں کو سلجھاتے ہیں، دیکھتے ہیں منطقی طریقے سے کہ ہمارے کیا ڈفرینسز کیا ہیں، ہماری درمیان آرگیومنٹس ہونے کی وجوہات کیا ہیں۔ تو ایسا تو نہیں کرتے۔ تو اگر یہ ٹیسٹ دیں گے اور اس کا تجزیہ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پھر اس کے بعد کی میں بات کر رہا تھا کہ اس میں سے ہر ایک بیان ایک نفسیاتی ضرورت پر مبنی ہوتا ہے، یعنی ایک کیریکٹرسٹک ہے، ایک ایٹریبیوٹ ہے ہر بیان۔ جس طرح کہ فار ایگزامپل پہلا بیان ہے کہ میری بیوی ہوشیار اور سمجھدار ہے، اور دوسرا خاتون کے کرنے کا یہی بیان اس طرح سے ہے کہ میرا خاوند ہوشیار اور سمجھدار ہے۔ اب اس بیان میں، اس سٹیٹمنٹ میں ایک ایٹریبیوٹ چھپا ہوا ہے ہوشیاری اور سمجھداری کا، جو کہ شادی شدہ زندگی کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح ہر بیان میں ایک ایٹریبیوٹ پوشیدہ ہے جو کہ شادی شدہ زندگی کے لیے ضروری ہے۔
تو اب اس مثال میں فار ایگزامپل پہلا بیان یہ تھا کہ میری بیوی ہوشیار اور سمجھدار ہے اور میرا خاوند ہوشیار اور سمجھدار ہے، تو ٹیسٹ کے تجزیے کے بعد پھر میاں بیوی یہ طے کر سکتے ہیں کہ چلیں ہم 80 دن کا ایک کورس پلان کرتے ہیں طلاق سے پہلے. جس طرح سے مذہب میں بھی، اسلام میں بھی اس چیز کا حکم دیا جاتا ہے کہ طلاق ایک دفعہ دینے کے بعد پھر انتظار کیا جائے. ہو سکتا ہے کہ کوئی رجوع کرنے کا امکان پیدا ہو جائے اور اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، تو اس سلسلے میں پھر یہ 80 دن کا ایک کورس میں پروپوز کرتا ہوں، کیونکہ اس میں 80 بیانات، ویسے تو 160 ہیں لیکن 80 کمپیٹیبلٹی کے ہیں اور 80 ایڈجسٹمنٹ کے ہیں. تو جو ایڈجسٹمنٹ کے 80 بیانات ہیں ان میں سے ہر بیان پر ہر روز ڈسکشن ہو سکتی ہے. یعنی کہ پہلے دن میاں بیوی آپس میں بیٹھیں اور یہ دیکھیں کہ ہوشیاری اور سمجھداری کیا ہوتی ہے. خاوند بیوی سے پوچھے کہ آپ کے خیال میں ہوشیاری اور سمجھداری کیا ہوتی ہے، اس کی کیا تعریف ہے، اس کے کیا پیرامیٹرز ہیں، کیا فیکٹرز ہیں. پھر بیوی خاوند سے پوچھے کہ آپ بتائیے آپ کے خیال میں ہوشیاری اور سمجھداری کیا ہے. پھر وہ دونوں ڈسکس کریں کہ بھئی میں کیا سمجھتا ہوں کہ آپ میں کتنی ہوشیاری اور سمجھداری ہے، ٹیسٹ کے مطابق تو یہ رزلٹ نکلا ہے. اچھا اگر کم ہے تو پھر ہم کیسے مل کر ہوشیاری اور سمجھداری کو اپنی بڑھا سکتے ہیں. تو اسی طرح سے جتنے بھی 80 بیانات ہیں ان کو بیس بنا کر ہر روز ایک ایٹریبیوٹ پر ڈسکشن کی جا سکتی ہے. تو مجھے ایک انتہائی واثق امید ہے، ایک انتہائی قوی امید ہے کہ اگر میاں بیوی ان 80 ایٹریبیوٹس کو 80 دن کا ٹائم لے کر روزانہ ایک ایک نشست رکھیں اور آپس میں مکالمہ کریں اور ٹیبل پر بیٹھ کے کریں. جو فائٹس وہ کھڑے ہو کر یا بچوں کے سامنے کرتے ہیں تو لیٹ them sit on a table over a cup of tea and coffee. ایک دوسرے سے بحث و مباحثہ کیجئے، ضرور کیجئے، لیکن منطقی بنیادوں پر کیجئے، ون بائی ون، سٹیپ بائی سٹیپ کیجئے. اپنے دل کی بھڑاس نکالیے ایک دوسرے کے سامنے، لیکن منطقی بنیادوں پر. تو اس سلسلے میں ایک میرا مضمون ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ، اردو میں ویب سائٹ پر اویلیبل ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ. اس میں نے بتایا ہے کہ علم حاصل کرنے کے 4 ذرائع ہوتے ہیں، ٹینیسٹی، اتھارٹی، انٹیوشن اور سائنس. تو زیادہ تر لوگ سنی سنائی باتوں کو علم کی بنیاد بناتے ہیں. تو میاں بیوی میں بھی جو آرگیومنٹس ہوتے ہیں، جو بات چیت ہوتی ہے، میں آرگیومنٹس کو اب میں اردو میں کیسے بتاؤں آپ کو، تلخ کلامی ہوتی ہے، تلخ کلامی آرگیومنٹس. یعنی کلام ہو رہا ہوتا ہے، ان میں بات چیت ہو رہی ہے، لیکن بات چیت کی نوعیت تلخ ہے، غصے والی ہے، لڑائی جھگڑے والی ہے. تو اگر تلخ کلامی ہو رہی ہے تو اگر ان کو تھوڑی دیر کے لیے فریز کیا جائے کہ فریز، یہیں پہ فریز ہو جائیں دونوں، اور یہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ جو یہ دلائل آپ پیش کر رہے ہیں کہ تم نے یہ نہیں کیا، تم نے فلانا کام نہیں کیا، تم نے ایسے کہہ دیا، تم نے ویسے کہہ دیا. تو یہ جتنے بھی آرگیومنٹس آپ پیش کر رہے ہیں یہ کہاں سے منطقی ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے اگر فریز کر دیا جائے اور ان کو سوچنے پر مجبور کریں کہ غصے کی جو جھاگ ہے اس کو تھوڑا سا بٹھائیں، شیطان جو آپ پر غالب ہے. اب دیکھیں آرگیومنٹس ہیں میاں بیوی کے درمیان، تلخ کلامی، تو یہ کامن سینس ہے، ہر انسان سمجھ سکتا ہے کہ وہ دونوں غصے کی حالت میں ہیں. تو اسلام کیا کہتا ہے غصے کی حالت میں؟
کہ شیطان حاوی ہوتا ہے اس پر غصے کی حالت میں۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے میاں بیوی کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں؟ کہ جیسے ہی وہ دونوں دیکھیں کہ ہم میں آرگیومنٹس ہونا شروع ہو چکے ہیں، اب ہم تلخ کلامی پر اتر آئے ہیں، تو دونوں یا دونوں میں سے کم از کم ایک جو خود کو زیادہ ہوشیار اور سمجھدار سمجھتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ کہے کہ بھئی ہم دونوں کھڑے ہیں تو بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، پانی پی لیتے ہیں اور کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں شیطان کے شر سے بچا لیجئے، کیونکہ ہم میں اب تلخ کلامی شروع ہو چکی ہے اور شیطان ہم پر حاوی ہو رہا ہے۔ اور پھر ہم کہہ سکتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ بھی شیطان کو بھگانے کے لیے انتہائی مؤثر نسخہ ہے۔ پھر ہم اذان بھی دے سکتے ہیں ذہنی سکون کے لیے، قرآن کو سینے سے لگا سکتے ہیں۔ مطلب میاں بیوی میں لڑائی ہو رہی ہے تو چلو وہ دونوں ہوشیار اور سمجھدار نہیں ہیں، وہ دونوں بیوقوف ہیں، تو ان کے جو پیرنٹس ہیں، جو ساس سسر ہیں یا لڑکے کے پیرنٹس ہیں، وہ کیا کریں کہ وہ ایک دو قرآن پاک کے نسخے لائیں اور ان سے کہیں کہ اس کو اپنے سینے سے لگا لو اور پھر تلخ کلامی کرو، پھر کرو تلخ کلامی۔ تو اگر تو مسلمان ہیں تو غصہ جھاگ کی طرح نیچے بیٹھے گا جب قرآن سینے سے لگے گا۔ تو اس طرح کے اور بھی بہت سے نفسیاتی اور دینی حربے ہو سکتے ہیں جن سے کہ ہم وقتی غصے پر قابو پا سکتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ طلاق اکثر غصے میں دی جاتی ہے، غصے کی حالت میں، اور بعد میں پھر لوگ پچھتاتے بھی ہیں۔ جب سر پہ پڑتی ہے اور سماجی تھپیڑے کھانے کا موقع ملتا ہے، لوگوں کی باتیں سننے کا موقع ملتا ہے، لوگوں کے طنز سننے کا موقع ملتا ہے، تو پھر شرمندگی بھی ہوتی ہے کہ بسا بسایا گھر تباہ کر کے رکھ دیا۔ تو لہٰذا سوچنے کی ضرورت ہے۔ وہ میاں بیوی جن میں کہ آرگیومنٹس شروع ہو چکے ہیں اور ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ بھئی اب ہم آہستہ آہستہ ڈائیورس کی طرف جا رہے ہیں، تو ان کو ابھی سے فکر کرنی چاہیے اور میرے حساب سے یہ ٹیسٹ ڈاؤن لوڈ کر کے اس پر بحث و مباحثہ کرنا چاہیے کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ کا لیول کیا ہے، ہم کیسے امپروو کر سکتے ہیں خود کو۔ تو اس سلسلے میں میرا ایک اور مضمون ہے شادی ایک نفسیاتی بندھن، اس پر ویڈیو بھی ہے۔ پھر ایک اور مضمون ہے پاکستانی شادی شدہ خواتین کی نفسیاتی صحت اور گھریلو کام کاج، یہ بھی بہت امپورٹنٹ مضمون ہے۔ بہت سے مسائل خواتین کے لیے گھریلو کام کاج کی وجہ سے اور کچن کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ پاکستانیوں میں شریک حیات کے انتخاب کی ترجیحات، والدین کی شادی شدہ اور غیر شادی شدہ بیٹیوں سے محبت میں فرق، یہ بھی پاکستانی خاتون کا ایک دکھتی رگ ہے، ایک لمحہ فکریہ ہے کہ شادی کے بعد جب وہ مڑ کے پیچھے دیکھتی ہے اپنے ماں باپ کی طرف اور بہن بھائیوں کی طرف تو اس کو کوئی جائے امان نظر نہیں آتی۔ پھر پاکستان میں ساس اور بہو کے تعلقات، یہ جتنے متعلقہ مضامین ہیں ان کا مطالعہ بھی انتہائی مفید ہے۔ اگر آپ مسائل کو پڑھے لکھے طریقے سے حل کرنا چاہتے ہیں، پڑھے لکھے لوگوں کی طرح حل کرنا چاہتے ہیں، شیطانی طریقوں سے حل نہیں کرنا چاہتے، ایک تعلیم یافتہ وے میں، ایک ایجوکیٹڈ وے میں اگر آپ اپنے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایجوکیشن یہ ہے جو میں پروپوز کر رہا ہوں آپ کے لیے، اور یہ سب کچھ فری آف کاسٹ ہے۔ اس کے بعد اگر آپ اس ٹیسٹ کے بعد ایک سیشن بھی لینا چاہیں مجھ سے
تو وہ بھی فری آف کاسٹ ہے، فی سبیل اللہ ہے، اس کے کوئی چارجز نہیں ہیں۔ لیکن مجھے معلوم ہے کہ آپ کو آنے میں مسئلہ ہے، اور آپ کے جو کلچرل فیکٹرز ہیں وہ آپ کو کسی ماہر نفسیات سے مشاورت کے سلسلے میں منع کرتے ہیں، تو لہٰذا آپ خود ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے، اور یہ مسئلہ ہے بھی تعلیم یافتہ لوگوں کا، یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ جو طلاق کے مسائل ہیں اور جو آرگیومنٹس ہوتے، تو آرگیومنٹس تعلیم یافتہ لوگ ہی کرتے ہیں جو خود کو تعلیم یافتہ سمجھتے ہیں۔ جو غیر خواندہ ہیں، ناخواندہ ہیں، وہ بیچارے تو دلائل دے ہی نہیں سکتے اور نہ دیتے ہیں، وہ تو جی جان کر کے وقت گزارتے ہیں۔ گاؤں میں یا آپ تحقیق کر کے دیکھ لیں کہ طلاق کی شرح اربن اور رورل ایریاز میں کیا ڈفرنس ہے، تو کامن سینس ہے کہ جو بندہ آرگیومنٹ کر رہا ہے وہ انٹلیکچولائزڈ ہے، اس میں یہ سیلف ڈیفینس میکینزم ہے انٹلیکچولائزیشن کا، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں زیادہ اچھا سمجھ رہا ہوں اور یہ دوسرا فریق جو ہے یہ اچھا نہیں سمجھ رہا، یہ بے وقوف ہے، اس کو میری بات سمجھ نہیں آتی۔ تو علم بالفاظ دیگر وجہ بنتا ہے اختلافات کی، اور یہ علم جو ہے یہ مصنوعی علم ہے، یہ خود ساختہ ایک فہم ہے انسان کا کہ میں عالم ہوں، جو میں سمجھتا ہوں وہ میرا پارٹنر نہیں سمجھ رہا۔ تو یہ ساری باتیں آپ سے کیں، ان کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو سینسٹائز کیا جائے کہ گھر، بستی، بسنا، کیا تھا کہ دل کا اجڑنا سہل سہی، دل کا اجڑنا سہل سہی، بسنا سہل نہیں ظالم، بستی بسنا کھیل نہیں ہے، بستے بستے بستی ہے۔ تو یہ بستے بستے بستی ہے، بستی آپ کے والدین کے لاکھوں روپے صرف ہوئے ہیں آپ کی شادیوں پر، ٹینشنز لی ہیں انہوں نے، اور آپ اس کو چٹکی بجاتے میں ختم کرنا چاہتے ہیں۔ پھر دوبارہ یہی پروسیس سٹارٹ ہوگا کہ حال کون سا بک ہو اور تحفے تحائف کس کو دیے جائیں اور زیور کتنا ہو، حق مہر کتنا ہو۔ تو پاکستان میں شادی کرنا ایک انتہائی مشکل کام ہے، خصوصاً والدین کے لیے۔ والدین قرض لے لے کر اور اپنا پیٹ کاٹ کے، پاکستانی ماں جو ہے اس کی عظمت کو آپ کیسے سلام نہ کریں کہ وہ بچیاں ابھی چھوٹی ہیں لیکن اس کو ان کی فکر ہوتی ہے کہ یہ میری بچیاں بڑی ہوں گی تو میں ان کے ساتھ ان کی عزت رکھنے کے لیے کیا کیا سامان بھیجوں گی، تو بچپن سے ان کو فکر ہوتی ہے۔ پڑھا لکھا کر بڑا کرتے ہیں۔ کون سا انسان اپنے خرچے پہ پاکستان میں پڑھتا ہے؟ کوئی نوجوان؟ سب کو ماں باپ پڑھاتے ہیں، ماں باپ پال پوس کر بڑا کرتے ہیں، ماں باپ پڑھاتے ہیں، زندگی گزارنے کے آداب سکھاتے ہیں، اور جب یہ وقت آتا ہے طلاق دینے کا تو پھر ماں باپ سے کوئی مشورہ نہیں ہے کہ امی ابو میں اس طرح سے سوچ رہا ہوں، کیا طلاق دے دوں؟ یا بیوی جو ہے وہ اپنے والدین سے پوچھے کہ میں خلا لینا چاہتی ہوں، آپ کا کیا مشورہ ہے اس سلسلے میں؟ لیکن یہ باتیں اکثر آنن فانن ہو جاتی ہیں بغیر کسی کی موجودگی میں، اور پھر اس میں کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جو کہ شرعی طور پر بالکل درست نہیں، کہ جاؤ تم میری طرف سے آزاد ہو، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے بغیر بھی رہ سکتا ہوں۔ یہ پھر کسی مفتی صاحب سے اگر رجوع کریں تو وہ بتائیں گے کہ یہ طلاق کے نعم البدل ہیں یہ جملے یا نہیں ہیں۔ تو ان حساس جملوں پر بھی میاں بیوی کی نظر نہیں ہوتی، اور آرگیومنٹس کے نشے میں، دلائل کے نشے میں
علمیت، خود ساختہ علمیت کے نشے میں منہ سے جو نکلتا ہے وہ نکلتا چلا جاتا ہے. تو وہ فرشتے لکھتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، نہیں نکالتا منہ سے وہ کوئی لفظ مگر اچکنے والا فرشتہ اچک کر اس کو لکھ لیتا ہے. تو وہ الفاظ واپس تو نہیں آتے پھر. لہٰذا بہت ہی زیادہ میاں بیوی کو احتیاط کی اور سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ دنیا جنت نہیں ہے. یہ دنیا آزمائش کے لیے بنائی گئی ہے، پھر ختم کر دی جائے گی. پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہوا میں بکھر جائیں گے، زمین کی سطح لیول ہو جائے گی بالکل. یہ جتنی رنگا رنگیاں آپ دیکھ رہے ہیں، سبزہ زار، یہ سب کچھ چٹیل میدان بن جائے گا. صرف آزمائش کے لیے یہ رنگا رنگیاں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو زیب و زینت ہے دنیا کی، یہ لہو ہے، لعب ہے، ڈرامہ ہے، دھوکہ ہے. اس کے دھوکے میں مت آئیے. دنیا کو دار ابتلا سمجھیے. دار ابتلا کا مطلب آزمائش کی جگہ. یہاں پہ مصیبتیں آنی ہیں، یہاں پہ پرابلمز آنی ہیں. ہم جنت میں نہیں بیٹھے ہوئے. اور یہ دنیا کی زندگی مختصر ترین زندگی ہے، 50-60 سال. کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے یہ. اس 50-60 سال میں آدھی زندگی تو سوتے میں گزر جاتی ہے. اس سے آدھی جو ہے وہ بلوغت سے پہلے کی ہے، جہاں پہ کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے. تو رہ گئے گنتی کے 10-15 سال، 20 سال، 20 سے بھی کم. تو وہ شعوری طور پر ایک مہذب طریقے سے اللہ کا غلام بن کر. اب یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اگر میاں بیوی دونوں خود کو اللہ کا غلام سمجھیں گے تو پھر حاکمیت نہیں جتائیں گے ایک دوسرے کے اوپر. اس سلسلے میں میرا جو ایک ویڈیو ہے تزکیہ نفس، سیلف ٹرانسینڈنس، اور ایک دوسری ویڈیو ہے بگ 5 کوسچنز. یہ 2 ویڈیوز بھی اگر میاں بیوی بیٹھ کے دیکھیں آپس میں تو بہت زیادہ افاقہ ہوگا. ان کو سینسٹائز ہوں گے، ان کو ریئلائز ہوگا کہ اچھا ہم تو غلام ہیں اللہ کے. تو ہماری جو یہ اکڑ فوں ہے، یہ فن خانیاں ہیں، یہ کس لیے ہیں. ان کو اپنی اوقات کا پتہ چلتا ہے بگ 5 کوسچنز دیکھ کر. اسی طرح سے سیلف ٹرانسینڈنس دیکھ کر. یہ خیر اس قسم کی ویڈیوز دیکھنے کا ٹرینڈ کہاں ہے پاکستان میں. لوگ ڈرامے دیکھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، میوزک سننے میں دلچسپی رکھتے ہیں. یعنی پاکستان کا یوٹیوب پہ جو سب سے زیادہ لائک ہونے والا چینل ہے وہ ایک ڈرامہ چینل ہے. اور اسی طرح سے یوٹیوب پر جو ویڈیو سب سے زیادہ مقبول ہوتی ہے وہ انتہائی لو لیول کی ہوتی ہے. یعنی ایک ویڈیو تھی کہ خاتون انڈا کیسے پکا رہی ہے، تو وہ سب سے زیادہ ویوز ہیں اس کے. اسی سے آپ لوگوں کی ذہنی حالت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کام کی باتیں اگر موجود بھی ہوں کہیں پر، اب جس طرح قرآن پاک ہے، قرآن پاک سے بڑھ کر کام کی بات تو کوئی نہیں. پوری دنیا میں کوئی علم، کوئی نفع بخش علم قرآن پاک سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا. اور وہ ہمارے گھروں میں موجود ہے. یعنی اس کے لیے یوٹیوب لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے انٹرنیٹ کنیکشن کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ گھروں میں موجود ہے ترجمے کے ساتھ. تو اس کو طاق میں سجانے کے بجائے یا دلہنوں کے سروں پر رکھنے کے بجائے اگر اس کا کما حقہ مطالعہ کیا جائے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے
تو نہ صرف یہ کہ وقت بہت اچھا گزرتا ہے، ذہنی اطمینان ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کے ذہن میں گتھیاں ہوتی ہیں، کوگنیٹو پزلز ہوتے ہیں، کشمکش کا شکار ہوتے ہیں، ذہنی طور پر آسودہ نہیں ہوتے، مطمئن نہیں ہوتے، ذہنی پیچیدگیوں کا، کوگنیٹو پیچیدگیوں کا شکار ہوتے ہیں، تو جب وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو پھر یہ گتھیاں کھل جاتی ہیں، عقدے واہ ہو جاتے ہیں، مسائل کا حل نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی میں نے ایک ویڈیو میں بتایا ذکر کا، غالباً تزکیہ نفس ہی کی ویڈیو تھی کہ ذکر کا کیا مفہوم ہے۔ ہاں، وہ ویڈیو تھی نماز پڑھنے اور نہ پڑھنے کے نفسیاتی اسباب، وہ بھی آپ ضرور دیکھیے۔ تو اس گفتگو کا جو خاتمہ ہے وہ ہم اس طرح سے کرتے ہیں، خلاصہ بیان کر کے، کہ میاں بیوی اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں مسائل شروع ہو چکے ہیں اور مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو ان کو اس چیز کو لائٹ نہیں لینا چاہیے اور فوری طور پر اس کا سد باب کرنا چاہیے، اور لاجیکل وے میں، ایجوکیٹڈ وے میں اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کسی ماہر نفسیات سے مشاورت کرنا چاہیں تو فبیہا، نہ کرنا چاہیں تو یہ ٹیسٹ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں گھر بیٹھے، اور اس کو بیس بنا کر اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، اپنی کمپیٹیبلٹی کو میجر کر سکتے ہیں، اپنی ایڈجسٹمنٹ کو دیکھ سکتے ہیں اور اپنی شارٹ فالز کو دیکھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔